عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور یقیناً ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جناب اگر عدالت اپنا کام فعال طریقے سے کرے تو یہ عوام کی بہتری کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ عوام کی بہتری اسی چیز میں ہے کہ عام لوگوں کے جو مقدمات اور ان کی اپیلیں 10 برس تک جن کو سنوائی نہیں ملتی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ نہیں سنی جاتی ہیں، اور کوئی معروف رہنما ایک تقریر کر دیں یا فرمائش کر دیں تو صبح سپریم کورٹ میں سو موٹو لے لیا جاتا تھا۔ اس لیے اگر آپ یہاں پر آئینی بینچوں کی تشکیل کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ یہاں پر ججز کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ اب آئینی مقدمات دیکھیں گے اور بقیہ جوڈیشری عام لوگوں کے مسائل دیکھے گی، تو یہ عوام کی فلاح ہے، یہ عوام کی بہتری کے لیے ہے۔ یقیناً اور بھی جو دیگر اس میں آرٹیکلز میں ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں، علی ظفر صاحب نے کمال کیا کہ یہ کہہ دیا کہ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ سر ہم آپ کے ساتھ ہی اس کمیٹی میں تھے، سب نے پڑھا ہے میرے خیال میں۔ سر اگر حامد صاحب تشریف رکھیں تو ابھی یہ ایک جناب اگر حامد صاحب اگر تقریر کریں گے تو باقی لوگوں کو موقع ملے گا۔ آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ پارلیمانی لیڈر کو کریں گے۔ یہ شخص کون سا ہے یا پارلیمنٹ کے خلاف اس سے باتیں کرتا ہے؟ جناب if you can please sir if you can please direct the house، تھوڑا سا آرڈر میں اگر آ جائے تو میں گفتگو کر لوں۔ سر قصہ مختصر یہ ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جس طرح ایم ولی صاحب نے بجا فرمایا کہ ایک بہت بڑا پلندہ تھا، بہت زیادہ ترامیم تھیں، لیکن ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، تمام جماعتوں نے ڈالا، اور اس بات کے اوپر آئے کہ جن چیزوں پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے ان کو یہاں لے آئیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ساتھ ہی ساتھ یہ کیا جناب چیئرمین کے تمام معزز کمیٹی کے شرکاء کے پاس ہم نے جو اپنی آئینی ترامیم تھی، یعنی آرٹیکل 140 سے آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے تمام صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کروا کے اور انہیں مالی، انتظامی اور سیاسی اختیار دیں گے، لیکن اس کے بعد آئین خاموش ہے۔ بالکل یہ صوبوں کا اختیار ہے، کیونکہ آئین نے کہا ہے کہ صوبوں کا اختیار ہے بلدیاتی نظام حکومت بنائیں، اور ان کو آئین نے ایک واضح ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ کو انتظامی، سیاسی اور مالی خود مختاری دی جائے گی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کسی بھی صوبے میں جو بلدیاتی حکومتوں کا قانون لاگو ہے انہیں وہ اختیارات نہیں دیے گئے۔ پری ایمبل میں لکھ دیا، اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ ریزنز میں لکھ دیا، لیکن نیچے سارا کا سارا جنرل ضیاء کے زمانے کا بلدیاتی نظام قانون چل رہا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے سر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جسٹس گلزار نے ایک فیصلہ دیا، یہ الگ بات ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک روز پہلے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو صوبہ سندھ میں، بلکہ میں کہتا ہوں تمام کے تمام صوبوں میں جو بلدیاتی نظام رائج ہیں وہ آئین کے حوالے سے کلیئر نہیں ہیں، آئین کی ڈائریکٹ کانٹروینشن ہے۔ انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں سبجیکٹ ہونے چاہیے، ہم نے یہ پیش کیا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب ہو یا کے پی ہو یا سندھ ہو، بلدیاتی حکومتیں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد اگلے انتخابات نہیں ہوتے۔ ہم نے یہ ترمیم تجویز کی ہے کہ جناب ان الیکشنز کو آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرح ان کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیے۔ ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ وہ سبجیکٹس ڈیفائنڈ ہو، جس طریقے سے پہلے کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی یا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کی بھی لسٹ، اور ایسا نہیں کہ وفاق وہاں جا کے وہ ادارے بنائے، صوبے بنائیں، لیکن وہ سارے کے سارے سبجیکٹس دیں۔ ہم نے دیے، باوجود اس کے کہ دیگر جماعتوں کی بھی ہمیں حمایت حاصل کرنی ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا مسلم لیگ نون کا، وزیر قانون صاحب نے بجا طور پر فرمایا، کہا کہ یہ بالکل درست ہے، پرو پیپل لیجسلیشن ہے۔ اس وقت تمام جماعتوں کا کیونکہ کنسنسس نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ اس کو بطور 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر لے کر آئے گی، اسپیشل کمیٹی کام کرتی رہے گی اور اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر آئے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی، آپ کی خدمت میں بھی پیش کی گئی جناب میری یہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے، برائے مہربانی اس کو دیکھیے، اس میں کمی بیشی ہے اس کو دور کیجئے، پرو پیپل لیجسلیشن کی طرف جائیں۔ اگر آج فعال عدالتوں کی لیجسلیشن پہ جوڈیشل ریفارمز میں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بھلا ہو، تو اسی طریقے سے یہ بھی پرو پیپل لیجسلیشن ہے کہ فعال بلدیاتی حکومتیں ہوں۔ بصورت دیگر میرے دوستوں نے اسی اسپیشل کمیٹی میں یہ والی بات بھی کی،
منظور کاکڑ صاحب نے بھی کی, تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب نے بھی کی, کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی پاکستان کو مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے, اور میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے. آپ کو دونوں میں سے ایک چیزیں کرنی پڑیں گی, یا تو فعال ترین بلدیاتی حکومتیں دینی پڑیں گی یا نئے انتظامی یونٹ دینے پڑیں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم اپنی یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے آئین میں پرو پیپل امینڈمنٹس کی, پرو پیپل لیجسلیشن کی. آج جو لیجسلیشن ہو رہی ہے, آج جو قانون سازی آئین سازی ہو رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ پارلیمان کا حق ہے, اس لیے ہم پارلیمان کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں.